نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسپیک کے سلسلہ جاری ہے۔ افطاری کے فوراً بعد انسانی جسم بے جان کیوں ہو؟ یہ سوالات اکثر آتے ہیں، بالخصوص خواتین اس چیز کی زیادہ شکایت کرتی ہیں کہ افطاری کے فوراً بعد جسم بے جان ہو جاتا ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں میں پریشانی شروع ہو جاتی ہے، درد شروع، تکلیف شروع، اور اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ خواتین، گھریلو خواتین بچوں کو اپنے پاؤں پر دبانے کے لیے مجبور کرتی ہیں، کھندواتی ہیں، انہیں اوپر چڑھا لیتی ہیں، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ روزانہ امی نے کیا جو ہے نا یہ روٹین پکڑ لی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک ریزن ہے کہ ہم لوگ سحری اور افطاری میں بے تکی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اناڑی پن کا مظاہرہ۔ کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ سحری اور افطاری میں کیسا دسترخوان لگائیں، یعنی یوں لگا لیں کہ اگر افطاری میں آپ زیادہ پانی پیئیں گے، شربتوں کا استعمال کریں گے، یہ کریں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا، اور اگر آپ سحری میں کڑھائی کا کباب اور روسٹ، کریلے، ایسی چیزیں جو خشک ہوتی ہیں، ان سے آپ کو روزے میں کیا تکلیف؟ اب میں آپ کو آج پھر کچھ حد تک میں دوہرا بھی دیتا ہوں تاکہ دیکھیں، جب انسان کو غذا کھاتا ہے تو عمل اور رد عمل ہمارے جسم میں شروع ہو جاتا ہے، وہ ہضم ہوتی ہے، جتنی غذائیت درکار ہوتی ہے، جتنا کوئی صحت مند انسان ہوتا ہے، خوراک اور غذا کا تناسب و جذب ہونے میں اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان میں جذب غذا کی صلاحیت کم ہونے کی وجہ سے فضلات زیادہ بنتے ہیں، غذا کم جذب۔ اس لیے جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں ان کا فضلہ بیمار کی نسبت کم بنتا ہے۔ کیوں کہ وہ دیکھیں، جو غذا ہم نے کھائی ہے اب وہ مکمل طور پر غذا ہے، اس میں فضلہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کسی آدمی کی صحت بہتر ہے، وہ بہتر انداز میں مشقت کرتا ہے، جسمانی طور پر ہل جل رکھتا ہے، تو اس کی ہضم کرنے کی پاور جو ہے ایک ویلے بندے سے، ایک فارغ بندے سے زیادہ ہوگی۔ تو اگر آپ صبح کے وقت میں کڑھائی کھائیں گے تو دن کو پیاس آپ کو ستائے گی۔ کیوں کہ اس کڑھائی کو یا کباب کو یا کریلے، ایسی جو خشک چیزیں، انہیں جب آپ کھائیں گے تو ان کے اخراج میں جتنے پانی کی ضرورت ہے روزے کی حالت میں وہ پورا نہیں ہوگا، اس وجہ سے آپ کو زیادہ تنگی ہوگی۔ اس لیے سحری میں آپ دہی کا آپ استعمال کریں، چاول کا استعمال کر سکتے ہیں، عام روٹی، چپڑی روٹی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ پراٹھا استعمال نہ کریں، بالخصوص جو ڈالڈا گھی کا ہے یہ آپ استعمال مت کریں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دہی سے وہ سادہ روٹی استعمال کریں، اس سے فائدہ ہو۔ افطاری میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو وہ زیادہ مقدار میں پانی پیتا ہے، کھاتا بھی ہے لیکن زیادہ مقدار میں پانی پیتا ہے۔ اب جسم کے اندر دیگر غذائی عناصر جو ہوتے ہیں پانی کی طرح وہ بھی کم ہوتے ہیں۔ جب پانی کی مقدار، اور وہ بھی ٹھنڈے پانی کی مقدار جب زیادہ ہو جاتی ہے تو جو جسمانی حرارت ہوتی ہے، جو ہمارے جسم کو چلانے میں، ہل جل میں، ہماری طاقت کو برقرار رکھنے میں صرف ہوتی ہے، وہ اس پانی کی زیادتی کی وجہ سے، اس ٹھنڈک کی وجہ سے بجھ کر رہ جاتی ہے۔ اس سے برقرار رکھنے کے لیے
آپ کو اپنے اس افطاری کے جو عمل میں جو جگ جگ پانی پی جاتے ہیں، کئی کئی گلاس شربت انڈیل دیتے ہیں کہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ پھلوں کا جوس استعمال کریں اگر اللہ نے فرصت دی ہے۔ دوسرا، اگر پھل نہیں ملتے تو آپ نیم گرم دودھ کا استعمال کریں۔ اس سے آپ کہیں گے کہ ہمیں تو پیاس لگ رہی ہے، اندر آگ لگی ہوئی ہے، ہم تو برف، لیکن نہیں، آپ نیم گرم دودھ کا استعمال کریں۔ جب بھی دودھ پینا ہو نیم گرم پی، آپ کھجور سے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ کا استعمال کر لیں، تو یہ آپ کی توانائی کو گرنے نہیں دے گا، بلکہ اسی سطح پر بلند کر کے آپ کی تقویت کا سبب۔ افطاری میں آپ پکوڑے سموسے کا استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کا مٹیریل اچھا ہو، گند مند نہ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دہی بھلے فروٹ چاٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شربت بنانا ہی ہے تو روح افزا، سمرقند، آل بلال، ان چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ کچی لسی کا استعمال کریں، دودھ، اس میں ہلکا سا نمک ڈال لیں اور اس میں آپ پانی ڈال کر جتنی ضرورت ہو اتنا آپ بنا لیں۔ اگر آپ نے شربت بنانا ہی ہے تو پھر آپ شکر کا استعمال کریں۔ شکر جو ہے وہ میٹھا ہی ہے، چینی بھی میٹھی ہے اور وہ بھی میٹھا ہے۔ شکر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جسم میں جذب ہو کر جزو بدن بنتی ہے۔ چینی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ میٹھا ضرور ہوتا ہے، ساری چیز ہوتی ہے، یا تو یہ موٹاپا پیدا کر دیتی ہے اور یا پھر یعنی یہ طاقت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ کثرت سے چینی کا استعمال کرتے ہیں، بیکری کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور بازاری مشروبات کولے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ شکر کھانے والا آدمی موٹا نہیں ہوتا۔ گڑ اور شکر استعمال، ہمارے بڑے پہلے گڑ شکر کا ہی شربت استعمال کرتے تھے۔ اگر آپ نے پھر بھی باس نہیں آنا تو آپ ایسے کریں، تھوڑا سا گوند کتیرا لیں، اسے آپ بھگو لیں اور جب وہ اچھی طرح پھوٹ جائے تو اسے اچھی طرح رڑک کر تھوڑا سا اس میں وہ جو ہے نا کیا اسے بولتے ہیں ایسب گل کا چھلکا ملا لیں اور پھر اس سے اچھی طرح رڑ کے وہ بہترین قسم کا ایک بن جائے گا۔ اگر اس میں شکر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک مقوی ٹانک بن جائے گا، اس سے آپ کا جسم بے جان نہیں ہو۔ پھر جو یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ گوند کتیرا، یہ آپ کے جسم کو مزید سلم کرے گی۔ جو موٹے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہترین قدرتی نعمت ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو لسی پیئیں گے اس میں جو نمکیات ہوں گی وہ آپ کے جسم کی نمکیات کو، شروع میں آپ ایک دو کھجورے کھائیں، تھوڑا سا پانی پئیں۔ اگر آپ کاوا بنا کر استعمال کر سکتے ہیں تو وہ آپ کر لیں، لیمن گراس کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر سکتے ہیں جو نیم گرم ہو۔ پانی بھی اگر ایسا ہو، سادہ پانی ہو، تو اس سے آدمی بے جان نہیں ہوتا جسم، کیونکہ دیکھیں جب ہم کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو جسم اس سے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے خاص ٹیمپریچر پر لے کر آتا ہے۔ مثلا اگر ہم ٹھنڈا دودھ پیے، ربڑی پی لیتے ہیں، فلودہ پی لیتے ہیں، یخ بستہ کولے پی لیتے ہیں، اب یہ ہمارے جسم میں اس وقت نہیں لگتا، ٹھنڈک ڈال دیتا ہے۔ تو ٹھنڈک تو آپ روسے میں جب پیاس لگ رہی ہو تو پانی میں چھلانگ لگا دے، آپ کو سکون ہو جائے گا اور کافی ریلیف ملے گا، کیونکہ ہمارے جسم جذب کرتا ہے ان سارے، اگر یہ فضلات کو خارج کرتا ہے تو یہ پانی کو جذب بھی کرتا ہے۔ تو خیر، اس میں جب آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے، مثلا ٹھنڈی بوتل ہو گئی، ٹھنڈا دودھ ہو گیا اور شربت ہو گیا، کثرت سے شربت ہو گیا، تو وہ جو طاقت ہمارے جسم کو ہل جل کرنے میں مدد کرتی ہے وہ بجھ کے رہ جاتی ہے۔ وہ پھر جو یہ ٹھنڈی چیز گئی ہے اس کو اپنے یعنی لیول پر لانے کے لیے اور اس سے اپنے جسم میں صرف کرنے کے لیے اسے گرم کرتی ہے اور پھر گرم کر کے تاکہ وہ اس کا صحیح مصرف کر سکے۔
تو وہ جو آپ کے جسم میں بے جان کیفیت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو روح اور جو طاقت، جو انرجی آپ کو طاقتور و توانا رکھتی ہے، اس کے وہ اس ٹھنڈک کو ہیٹ اپ کرنے کے لیے یا جسم کے مطابق بنانے کے لیے صرف ہوتی ہے، اور آپ کا سر بھی درد کرتا ہے، عصبیت غالب آ جاتی ہے، آپ کے ہاتھ پیروں میں بھی بے جان ہو جاتے ہیں اور جان نہیں رہتی۔ تو اس لیے میں نے یہ چیزیں اس لیے بتائی ہیں کہ یہ تجربات کی روشنی میں ہے۔ پھر یہ جو گوند کتیرا ہوتا ہے، یہ پیاس بھی بجھاتا ہے۔ پھر اندر جو چیز جمی ہوئی ہے، کوئی قبض کا عنصر ہے، کوئی ایسے ایلیمنٹ ہے، انہیں بھی یہ جو اپنی اس لیسدار قوت کی بنیاد پر انہیں یہ کھینچ کر، انہیں سمیٹ کر یہ آپ کے جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ آپ اس انداز میں اگر آپ افطاری کریں گے، مجھے امید ہے کہ بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی ورزش کے اور بغیر کسی اس کے آپ بے جان ہونے سے بچ جائیں۔ بالخصوص ایسے لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، یا وہ خواتین جو 40-45 سال کی ہو چکی ہیں، گھروں میں ان کے کام زیادہ ہیں، سارے دن وہ بھاگ دوڑ میں بیچاری رہتی ہیں، صبح کے ٹائم میں سحری بناتی ہیں، اور وہ بیچاری بھاگم بھاگ یہ 2-4 لقمے انہیں ملتے ہیں، اگر وہ آنکھ لیٹ کھلے تو بیچاری ان سے بھی محروم رہ جاتی ہیں۔ پھر دوپہر میں وہ گھر کے کام بھی کرتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، اور پھر شام کو وہ ظہر کے فوراً بعد ہی افطاری کی تیاری میں کہیں کچھ، کہیں پکوڑے بن رہے ہیں، کہیں سموسے بن رہے ہیں، کہیں دہی بھلے، کہیں فروٹ چاٹ، اور کہیں اور دیگر پتنی آڑکم شڑکم کتنی چیز سے وہ خواتین تیار کرتی ہیں، اور وہ بیچاری چولہے کے آگے ہی بیٹھی ہوتی، کچن میں ہی وہ مصروف ہوتی ہے، انہیں دسترخوان پر بیٹھنا بھی بعض دفعہ نصیب نہیں ہوتا، وہیں پہ وہ افطاری کرتی ہیں، انہیں وہیں پہ بچے کھجور دے کہتے ہیں امی۔ یہ اللہ نے ہمارا جو خاندانی نظام ہے ایک اتنی بڑی نعمت بنا دی ہے کہ بس اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ جو لوگ گھر کی قیمت کو، ان خواتین کی خدمت کو، ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، ان کی جو عصمت کو تسلیم نہیں کرتا، میں تو اسے بدقسمتی کہوں گا۔ یہ رشتے کہاں ملتے ہیں؟ اتنی اپنائیت، اتنی ہمدردی، خود بھوکی ہے، پیاسی ہے، بیچاری بیمار ہے، لیکن وہ اپنے خاندان، اپنے میاں، اپنے بیٹے، اپنے بیٹیوں، اپنی اولاد کے لیے وہ کچن میں پورا وقت دے رہی ہے، پوری ایمانداری سے اپنی بیماری کو نہیں دیکھ رہی، اپنی تکلیف کو نہیں دیکھ رہی، اپنی معصوری کو نہیں دیکھ رہی، اپنی جو ہے نا اس کو نہیں دیکھ رہی، وہ لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے بھائی، وہ خواتین، وہ میری مائیں بہنیں جو یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا سر درد ہونے لگتا ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے، ان سے میں اتنی عرض کروں گا کہ آپ یہ بازاری شربت بند کر دیں، گھر میں آپ نیم گرم دودھ اور کھجور سے آپ افطاری کریں، یا اگر آپ نے وہ شربت ضرور ہی بنانا ہے تو پھر آپ یہ اس کا اسب گول، اور یہ جو کیا میرے ذہن سے نام نکل، گوند کتیرا، اس کا آپ بنا کر پئیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کی ضرورت پوری ہوگی، جسم بے جان ہونے سے۔ آپ پانی پیئیں، میں یہ نہیں کہتا، جب ایک دفعہ طبیعت 1-2 گھونٹ کر کے نا، دیکھیں ایک قرآن کریم کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل کا نا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شریب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فمنی۔ کہ جب یہ جو لشکر بنی اسرائیل کا جا رہا تھا، تو ان کا جو سردار تھا جالوت، اس نے ہدایت کی، دیکھو تم پیاس سے مرتے آئے ہو۔ یہ بہت بڑا طبی نکتہ ہے، اور روزے داروں کے لیے تو اہم ہے۔ اب دیکھیں، ہم صرف قصوں کو، یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے یا اس کا قصہ ہے، ہم بطور قصص کے اسے استعمال، ہم یہ نہیں دیکھتے اللہ اس میں کیا بیان فرما رہا ہے۔
فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، کہ جب طالوت نے اپنے لشکر سے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، پیاسا بھوکا پیاسا لشکر چاہ رہا ہے، زبان پر کانٹے پڑ گئے ہیں، گلا خشک ہے، بے جان ہے، سانس لینا مشکل ہے، کہا کہ آگے نہر آ رہی ہے، اب اس سے آپ لوگوں کو اللہ آزمائے گا، جس نے پیٹ بھر کر پانی پیا وہ ہم میں سے وہ بیکار ہو جائے گا، وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے گا، اور جس نے گھونٹ دو گھونٹ پانی پیا پھر وہ نکل گیا۔ تو کہتے اتنا بڑا لشکر تھا ہزاروں کی تعداد میں، تو سب نے پیٹ بھر کر پیا اور وہیں پہ لیٹ گئے، کہتے اب آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو 313 ایسے تھے جنہوں نے، کسی نے ایک چلو پانی پیا، کسی نے 2 پیا، اور وہ پھر طاقت و توانائی کے ساتھ دشمن سے لڑے اور اللہ نے انہیں فتح یاب کیا۔ تو آپ روزے میں یہی کلیہ استعمال کریں کہ آپ گھونٹ 2 گھونٹ پانی پئیں، تاکہ آپ کی جو اندرونی طاقت ہے، آپ کی جو انرجی ہے، وہ دب کے نہ رہ جائے، بلکہ اس سے بطور غذا، بطور فیول استعمال کرے اور آپ کو توانا کرے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ابھی تک کسی نے طالوت اور جالوت کے واقعے کو رمضان کی افطاری سے اور اس بے جان ہونے سے ابھی تک تطبیق نہیں دی ہوگی۔ اللہ نے ابھی جب میں یہ سبق پڑھا رہا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ میرے ذہن میں بھی نقطہ ڈالا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی سحری میں جو کچھ استعمال کریں اس کا بھی چارٹ بنائیں، اور جو افطاری میں کریں تو آپ بے جان ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں صحت، تندرستی، عافیت اور شرف قبولیت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔